السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصر اللہ خالد سننا اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج انشاءاللہ بإذن اللہ ہم جس موضوع سخن کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خواب، اور اس خواب کے حوالے سے ہمارے پاس اسٹوڈیو میں جو مہمان شخصیت موجود ہیں جو اس پہ گفتگو کریں گے وہ کسی تعریف و تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہماری ہر دل عزیز شخصیت، ہمارے بھائی بھی، ہمارے شیخ بھی، اور بہت سارے لوگوں کے مینٹور بھی، استاد کاشف نسیم دلکشا صاحب۔ اہلا وسہلا، مرحبا استاد جی، آپ کیسے ہیں؟ خیریت جزاک سے ہیں؟ اللہ جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ بہت بارک اللہ شکریہ فیک سر۔ شیخ صاحب ماشاء اللہ کراچی اور ملتان کی گرمی میں کوئی فرق محسوس ہوا ہے؟ جی، سمجھ کے یہ آئے تھے کہ ملتان شاید کراچی سے بہتر ہوگا، جی لیکن جی اب اپنے شہر کی بڑی قدر آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ نہیں تو یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہاں پہ گرمی زیادہ؟ زیادہ گرمی ہے، بہت زیادہ گرمی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ حافظ۔ کراچی اس وقت جو ہے نا، کراچی کا جی جی موسم عام طور پہ جولائی کے آخر میں اور اگست میں نا، کراچی کا موسم پورے پاکستان کا سب سے بہترین موسم ہوتا ہے، یعنی اسلام آباد، لاہور، ملتان، اچھا جی سیالکوٹ سب سے زیادہ اچھا موسم ہوتا ہے، کیونکہ وہاں بارشیں تو نہیں آتی لیکن بارش جیسا ماحول بن جاتا ہے۔ جی جی۔ پھر ماشاءاللہ سمندر کی ہوائیں چلتی ہیں، اور رات میں خاص طور پہ بہت ہی اچھا موسم ہوتا ہے، یعنی آپ باہر بیٹھے تو آپ کو اچھی ہوا ملتی ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں ہمیں پھر کراچی جانا چاہیے جی بجائے ایک ملتان میں رہنے کے۔ ہاں، رات میں کراچی آ جائیں، دن میں پھر ملتان کراچی چلے گا ساتھ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ تو ناظرین کرام، ہم شیخ سے اپنے ٹاپک کی طرف گفتگو کرتے ہوئے بات کو بڑھاتے ہیں۔ تو استاد محترم یہ بتائیں کہ یہ جو خواب ہے یہ کیا ہے؟ بیسیکلی اس کی کیا تعریف ہو سکتی ہے خواب کی؟ دیکھیے جی، میرے ایک استاد نے مجھے خوابوں کی تعریف بتائی تھی۔ اچھا جی انہوں نے کہا تھا کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، جی۔ خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ سبحان اللہ، کیا اور بات ہے! زندگی کا سبق دے رہے تھے ہاں کہ بیٹا ایسے خواب دیکھا کرو کہ نیند چھوڑ کے اٹھ کے بیٹھ جاؤ کہ مجھے سونا نہیں، مجھے یہ کرنا ہے۔ کیا بات تو ہے! زندگی میں ایسے خواب دیکھو۔ یعنی جاگتی آنکھوں کے ساتھ ہاں، یعنی خواب دیکھو کہ میں نے زندگی میں یہ کر کے جانا کر کے جانا ہے ہے۔ انشاءاللہ، تو اس کے لیے تمہیں نیند ہی نہیں آئے گی۔ ہوں جب کچھ خواب ہی نہیں دیکھو گے تو سوتے رہو گے۔ تو ہمارے استاد تو یہ سکھاتے تھے کہ بھائی خواب وہ ہوتے ہیں جو تمہیں پھر سونے جو نہیں دیتے۔ سو کے آئیں گے وہ پریشان کریں گے۔ ہاں، تو وہ بہرحال جو رات میں ہمیں مختلف خیالات آتے ہیں، جی جی، سوئے ہوئے۔ تو ہاں، اور بعض اوقات یا اکثر اوقات کہہ لیجئے کہ ویژول خواب خیالات آتے ہیں، جی۔ تو اس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی یہ خواب ہے ہمارے۔ اب اس ہوں کے اندر بھی مختلف اقسام ہیں جو ابھی انشاءاللہ بات جی، کرتے ہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو شیخ یہ خواب کس کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ یعنی اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کے مسائل ہیں جی، میں نے خواب میں یہ دیکھا، میں نے ایسے دیکھا ویسے دیکھا، تو کیا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ویسے بھی کیا اس کی کوئی تقسیم بھی ہے؟ دیکھیں جی، خواب جو ہے نا وہ شریعت کی تعلیم کے اعتبار سے جو ہمیں بتایا گیا، اللہ کے نبی نے بھی بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، خواب ہاں سر۔ تین اقسام کے ہوتے ہیں۔ جی ایک ہوتے ہیں رحمانی خواب، جی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ خواب عام طور پہ اچھے ہوتے ہیں، ہوں ان کو دیکھ کے آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ دوسرے خواب ہوتے ہیں شیطانی خواب، جو ٹھیک ہے۔ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ ہوں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ قطع براسی میری گردن کاٹ دی گئی۔ اللہ اکبر تو جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور پھر آپ نے کہا کہ جب شیطان تم سے تمہارے خواب میں کھیلے، ہوں تو شیطان کی طرف سے خواب آتے ہیں، اور ان خوابوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ خواب خوفناک ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں آپ اس کو، ہوں پریشان کن ہوتے ہیں۔ اور تیسرے خواب جو ہوتے ہیں وہ نفسانی ہوتے ہیں، یعنی انسان دل دماغ میں جو باتیں سوچ ہے، کچھ سوچ رہا ہے، کچھ دیکھ رہا ہے، کوئی شادی کا معاملہ ہے، بچوں کی شادی کا معاملہ ہے، کوئی کاروباری معاملہ ہے، کوئی ہوں معاشی معاملہ ہے، کوئی گھریلو پریشانی، اس کی وہ چیز انسان کے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں اور مختلف تصویریں لے کے آ رہی ہوتی۔ ہوں تو یہ تین اقسام ہیں جو شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تین طرح کے خواب انسان کو آتے ہیں۔ یعنی جس خواب کے بعد انسان کو فرحت اور خوشی محسوس ہو وہ رحمان کی طرف سے، جس کے بعد تنگی محسوس ہو وہ شیطان کی طرف سے، اور جو خواب انسان سوچتے سوچتے دیکھ لیتا ہے تو وہ وہ نفسانی کیا اچھا بھی ہو سکتا ہے، وہ برا بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح، کیونکہ وہ اصل میں اس کی کیفیت کے جی، اوپر اس کی دلالت کر کیفیت رہا ہے کے کہ اوپر۔ اگر وہ اچھا سوچ رہا ہے تو اچھا ہو جائے گا، نہیں سوچ رہا تو ویسا ہو جائے گا۔ صحیح ہے صحیح۔ اچھا شیخ مجھے بتائیں کہ خواب سچے بھی ہوتے ہیں؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ سچا خواب دیکھا میں نے اور میں نے خواب میں دیکھا اگلے دن وہ ہو گیا، تو سچے خواب ہوتے ہیں؟ دیکھیں خواب جو ہوتے ہیں نا، پہلے تو سمجھ لیں کہ یہ خواب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور صرف انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ صحیح یعنی بات ہے۔ انبیاء کو جو وحی آتی تھی اس میں سے ایک وحی کا طریقہ یہ تھا کہ خواب اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے، اور جی وحی انبیاء کے خواب وحی ہوتے تھے۔ صحیح بات ہے جی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، جی جی اپنے بیٹے سے کہا نا، سورہ صافات میں جی، آتا ہے اس بالکل معنی ایسے ہی۔ کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا، اور بیٹے نے کہا یا بطیف الما تو عمر، ہاں جی۔ تو
انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ باقی اب ہمیں ایک خواب آیا، اچھا ہو یا برا، ہمارے ہوں، پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، جی، جی، کوئی شیورٹی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ بس یہ چیز ہمیں شریعت سے ہمیں ملتی ہے کہ اگر وہ خواب تمہیں خوش کرتا ہے، ہاں جی، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مثال طور پہ ایک آدمی ہے، وہ آیا مجھے کہنے لگا کہ جی میں نے یہ دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، میں اللہ کا شکر ادا کروں، اللہ سے کہو اللہ مجھے اپنے گھر کی زیارت کرائے، طواف کرائے، میں انتظار میں ہوں ہوں، اور ہوں، آپ دعائیں کریں، کوشش کریں اللہ راستے آسان کر دے۔ اب یہ اچھا خواب۔ ہوں، ہوں، اسی طرح کسی نے آ کے کہا کہ جی میں نے یہ دیکھا، ایک میری ایک رشتہ دار ہیں، اب وہ مجھے کہنے لگیں کہ بھائی میں نے خواب میں دیکھا تمہارے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، تم صدقہ کرو کچھ۔ اچھا، اچھا، تھوڑے دن بعد پھر مجھے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، صدقہ کرو تم۔ میں نے کہا بھائی پیٹ آپ کا خراب ہے، شیطان آپ کو تنگ کرے، جیب آپ میری خالی کرائے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ صدقہ بھی آپ کر دیں تاکہ آپ کو خواب نہ ہے، میں تو الحمدللہ بہت اچھا خواب دیکھ ہاں رہا جی، آپ کی مہربانی، آپ میرے ہوں۔ اوپر آپ رحم، کی مہربانی۔ ہاں جی، ہاں جی، تو ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ ثابت کرے یا ہم کہہ سکیں کہ یہ سچا خواب ہے، یہ جھوٹا خواب ہے۔ صحیح ہے جی، یہ اس کا کوئی اللہ حافظ، کرائٹیریا ہے اللہ نہیں کہ حافظ۔ ویسے سے ایک حدیث آتی ہے نبی علیہ السلام کی، جامع ترمذی میں ہم نے پڑھی تھی کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ یہ سچا خواب آنا ہے، یعنی مطلب اگر کسی کو آ بھی جائے تو یہ نبوت کا 46واں حصہ بنتا ہے جا کے، کسی کو سچا اگر خواب آ جائے، اور یہ بڑا ریئر ہے واللہ عالم۔ الرؤیا الصالحہ، ہاں جی، اچھا خواب، جی بالکل، اچھا خواب۔ ہاں جی، یقینی طور پہ، اس میں غالباً جو مجھے یاد پڑا الرؤیا صادقہ نہیں ہے، الرؤیا الصالحہ ہے۔ شاید ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس طرح کا اچھا جو خواب، خواب ہے، ہاں جی، ہاں، صحیح، بشارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاں جی، خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ بالکل صحیح بات ہے، صحیح صحیح صحیح، ماشاء اللہ تبارک اللہ، اچھا یہ سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، یہ اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے جی جی، کہ ہم شاید اس میں بھی آپ آگے چل کے بات کرتے ہیں، ہم بھی بات کر لیتے ہیں، موقع ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا من رآنی فی المنام جی فقد جی، رآنی، جی جی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے خواب میں دیکھا۔ بالکل ایسے ہی، اب آپ کوئی آ کے آپ سے یہ کہے جی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، میرا خواب سچا ہے، ہوں، تو ہم اس پر بھی نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے، خاموشی کہیں گے اختیار ہاں کریں جی گے، واللہ عالم، اچھا ٹھیک ہے۔ ہوں، تو وہ بھی دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ 101% میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وسلم، ہاں، اللہ کے نبی نے یہ تو فرمایا کہ ان شیطان لا یتمثل فی صورتی، جی ایسے کہ ہی، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو اللہ کے نبی کی صورت دیکھی نہیں۔ ہوں، تو ہم بہرحال یہ بھی ایک ہے کہ کئی لوگ آ کے بتاتے یا کہتے جی ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا، ان کی بڑی لمبی سفید رنگ کی داڑھی تھی اور اس طرح نور برس رہا تھا اور یوں پانی ٹپک رہا تھا، تو ان کو بتاؤ کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری داڑھی سفید تھی نہیں۔ جی ایسے ہی، اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ علم کتنا ضروری ہے، تعلیم حاصل کرنا، صحیح کہ بات ہے، آپ شمائل محمدیہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ پڑھیں گے تو آپ وسلم، کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی کی ہائٹ کیا ظاہری، تھی، آپ کی داڑھی کیسی تھی، آپ کے بال کس رنگ کے تھے، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کی چال کیسی تھی، صحیح بات ہے، ظاہری خد و خال کا پتہ ہوگا تو پھر ہی بندہ کہہ سکتا ہے، تو پھر بھی اندازہ ہوگا جی جی، ایسی ہی کہ آپ، شاید میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا۔ لیکن آپ تکذیب بھی نہ کریں، اب ایک نیک آدمی آ کے بتائے تو ٹھیک ہے، جی جی، اللہ کا نیک بندہ ہو سکتا ہے دیکھا ہو، ہو بھائی ہم سکتا کچھ بھی ہے، نہیں کہہ رہے، اب ذمہ داری بڑھ گئی ہے آپ پہ ہاں جی، کیونکہ آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا، لیکن یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ ہاں جی، آپ نے تو خواب میں دیکھا، ابو جہل نے تو سامنے دیکھا تھا، سرٹیفکیٹ سے ابو لہب نے تو سامنے دیکھا تھا، تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورت اتار دی۔ تو نہ صحیح، دیکھنا اور نہ خواب اصل میں دیکھنا، خواب میں دیکھنا، یہ آپ کے لیے جنت میں جنت جانے کا کی، سرٹیفکیٹ نہیں ہے، جی جی انٹری جی، ٹکٹ نہیں ہے آپ کا۔ مجھے آپ کی بات سے نا ایک مزاحیہ بات یاد آ گئی کہ کسی بندے نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا، اور ساتھ میں اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس اعتبار سے تو میں ویسے بھی صحابی ہو گیا ہوں۔ کچھ ہمارے یہاں لوگ ایسے بھی ہیں شیخ، تو گو کہ اس سے یہ لٹرلی جو بات تھی وہ سیریسلی کی تھی، وہ ان کو سمجھایا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ خواب میں دیکھیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں آپ نے دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا، لیکن یہ ہے کہ اس پہ ذرا اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یعنی یہ جو سچے خواب آنا ہے یقینی طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اچھا شیخ آپ دیکھیں، ہم سچے خواب بھی کہہ رہے ہیں، اچھے بھی ہم نے کہا، رحمان کی طرف سے جو خواب آتے ہیں شیطان کی طرف سے آتے ہیں، یقینی طور پہ شیطان کی طرف سے آنے والے جو خواب ہوتے ہیں ان کو ہم برے خواب ہی کنسیڈر کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا سوسائٹی میں مسئلہ شیخ وہ یہ کہ لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ مجھے اگر برا خواب آیا ہے تو جی یہ میرے اوپر کوئی جادو ہو گیا ہے، کوئی حسد ہو گیا ہے، کوئی فلاں چیز ہو گئی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کوئی درجہ بدرجہ اگر آپ بتا دیں۔ دیکھیں یہ بس بلیم گیم ہے، جی، یہ بلیم گیم ہے کہ آپ آسانی سے جو ہے نا فوراً اتار کے جادو اور جن پہ ڈال دیں۔ ہوں، بھئی سب سے بڑے تو جن آپ اپنے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، نماز آپ نہیں پڑھ رہے، فرائض آپ ادا نہیں کر رہے،
قطع رحمی آپ نے کی ہوئی ہے، سود حرام آپ کھا رہے ہیں، اچھا نہ صبح کے اذکار پڑھ رہے ہیں، نہ صحیح شام بات کے ہے. اذکار پڑھ رہے ہیں، نہ رات کے اذکار پڑھ رہے ہیں، تو بھائی سب سے پہلے تو یہ کام کرو نا. ہوں. اور پھر یاد رکھو یہ بات کہ دنیا کیا کائنات کی کوئی بھی طاقت آ جائے، ہوں. اللہ کی طاقت سے بڑھ کے تو کوئی طاقت نہیں ہے. اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزار رہے ہو تو اللہ حفاظت فرمائیں گے. اور پھر بھی اگر میں کہتا ہوں پھر بھی اگر اللہ نہ کرے یہ ثابت بھی ہو جائے کہ یہ کوئی چیز. جادو ہے جی جی. تو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی پر بھی ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی. لیکن اللہ کی حفاظت سے بڑھ کے کوئی حفاظت نہیں ہے. اللہ ہی انشاءاللہ سے توڑ کر دیں گے. اللہ نے جو ہمیں طریقے بتائے اس کو بنائیں، ہوں. نہ یہ کہ آپ فوراً جادو پہ ڈال کے پھر وہ اپنی زندگی وہ میں کوئی تبدیلی نہیں لانی. ہوں. اب یہ ڈھونڈنا بیٹھنا شروع ہو جائیں کہ جی اس نے کیا ہوگا، یہ مجھے ایسے دیکھ رہا ہے، اس نے کیا ہوگا، میری چاچی نے کیا ہوگا، میری مامی نے کیا ہوگا، میری پھوپھی نے کیا ہوگا. اور دکانیں وہ پیروں کی چل جاتی ہیں، ہاں پھر وہ بیٹھ کے وہ پھر تھوڑا سا پوچھ بھی لیتے ہیں، اچھا کس کے، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں کے ساتھ اس کی معاملات خراب ہیں، تو لہٰذا کہتا ہے بس اسی کی طرف ڈال دیتا ہے کہ جی اس نے تمہارے ساتھ ایسے بالکل کیا. ایسے ہی. تو شیخ یہ تو چلیں کلیئر ہو گیا کہ برے خوابوں کو لے کے آنا یا وغیرہ وغیرہ یہ ساری ہمارے اپنے کچھ شب و روز کے جو حالات ہوتے ہیں یا معاملات یا اعمال ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو برے خواب آنے پہ بھی شریعت نے کوئی رہنمائی کی ہے شیخ؟ جی بالکل، شریعت نے ہمیں اچھے خواب کی بھی رہنمائی کی ہے، برے خواب کی بھی رہنمائی کی ہے. جی جی. برے خواب کی رہنمائی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا، مختلف روایات میں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم کوئی برا خواب دیکھو تو اللہ کی پناہ میں مانگو، تعوذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگو. نمبر 2، برا خواب دیکھو تو شیطان کی، اللہ سے شیطان سے پناہ مانگو کہ اللہ مجھے شیطان کی شرارتوں سے، شر سے بچائے. صحیح بات ہے جی. تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تم وہ کوئی برا خواب دیکھو تو تم اگر سیدھے ہاتھ پہ کروٹ لی ہو تو الٹے ہاتھ پہ الٹے کروٹ ہاتھ لے پہ لو، کر. الٹے ہاتھ پہ سیدھے ہاتھ پہ لے لو. بالکل صحیح جی. چوتھی چیز اللہ کے نبی نے یہ بتائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنے الٹی طرف 3 دفعہ اسپیڈ کر لو یعنی. ڈرائی اسپٹ کرو. جی جی. یہ نہ ہو کہ بیگم برابر سو رہی ہو اور وہ کہے گا پتہ نہیں شاید کمرے کے اندر بارش شروع ہو گئی، بوندا باندھی. تو ڈرائی اسپٹ کرو. جی جی. 5واں، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اگر پھر بھی ایسی کوئی بات ہو رہی ہے تو نئی گھبراہٹ دور ہو رہی ہے اور ایسا ہو رہا ہے تو اٹھ کے کھڑے ہو اور اللہ کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھو، یعنی نفل وضو پڑھو. بنا لو اور نماز پڑھنا شروع کر دو. صحیح. یہ چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ایک اور چیز بھی بتائی ہے، آپ نے فرمایا یہ جو خواب ہوتے ہیں نا، علی رجلی طائر، یہ پرندے کے پروں پر ہوتے ہیں. اچھا جی. ما لم یعبر، جب تک کہ ان کی تعبیر نہ کر لی جائے. صحیح ہے جی. فاذا عبر، جب ان کی تعبیر کر لی جائے، وقعت، یہ واقع ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو اگر برے خواب بھی آئے نا تو نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے پاس تعبیر پہ جانے کی ضرورت ہے. اللہ کی پناہ میں آ جائیں. اللہ سے زیادہ نہ آپ کی کوئی حفاظت کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا. یعنی رجوع اللہ فوراً کیا جائے. تو کسی کو نہ بتائیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص آیا تو اللہ کے نبی نے اس کو تعبیر نہیں بتائی، بلکہ کہا کہ جب شیطان تم سے تمہارے خواب میں کھیلے تو تم یہ کرو. تو یعنی برے خواب آنے پہ ہمیں یہ والا رویہ رکھنا چاہیے جائے کہ بندہ پریشان بھی ہو یا اپنا محاسبہ بھی چیک کر سکتا ہے بندہ کہ آخر یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے یا مجھے خواب ایسا آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کی. دیکھیں تو بنیادی اصول ہے نا شریعت کا جی کہ وما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کوئی بھی تکلیف، مصیبت، پریشانی تم پر آتی ہے تو تمہارے اپنے ہاتھوں ہی کمائی. صحیح بات ہے جی. تو انسان کے اوپر جب بھی کوئی تکلیف پریشانی آئے تو اس کو سب سے پہلے اپنی طرف دیکھنا چاہیے. اس نے کیا، اس کی وجہ سے ہوا ہے، نہیں بھائی، پہلے تم سوچو کہ تم سے تو کچھ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اب بعض اوقات دیکھیں، بعض اوقات شیطان تنگ بھی تو کرتا ہے نا. اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ صرف تمہاری وجہ سے ہو رہا، اللہ کے نبی نے خود کہا کہ اذا لعب الشیطان فی منامکم، جب شیطان تمہاری نیند میں تم سے کھیلے تو شیطان آ کے کھیلتا ہے، پریشان کرتا ہے. ایسے ہی کیونکہ شیطان کا کام ہی ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایک صاحب میرے محلے میں رہتے ہیں، بڑے اچھے، بہت نیک، بہت شفیق آدمی ہیں. ایک دن مجھے کہنے لگے کہ ماشاءاللہ میری بیٹی کا رشتہ ہو گیا. بہت خوش تھے، اچھے گھر میں ہو گیا الحمدللہ. پھر کچھ عرصے بعد بتایا جی میری بچی کی شادی ہے اس طرح اور آپ نے آنا ہے. میں نے کہا جی میں آؤں گا انشاءاللہ. شادی سے 2 ہفتے پہلے یا 1 ہفتے پہلے انہوں نے مجھے بتایا جی رشتہ ٹوٹ گیا. اچھا جی کیوں ٹوٹ گیا؟ کہنے لگے وہ لڑکے کے باپ کو خواب آیا اچھا کہ یہ کچھ ایسا آیا اس کو کہ یہ رشتہ ٹھیک نہیں. اس نے کہا جی ہم منگنی توڑا. بھائی کیوں توڑا؟ کیا ہو گیا؟ سب کچھ ہو گیا، کارڈ بڑھ گئے شادی کے، انویٹیشن ہو گئے. کہنے لگے نہیں مجھے خواب صحیح نہیں آ رہا. تو بھائی کیا مطلب خواب صحیح نہیں آ رہا؟ خواب کی بنیاد پہ آپ زندگی کے فیصلے کرو گے. کہنے لگے نہیں مجھے خواب صحیح نہیں ہے. کہ میں ان کو ایک عالم کے پاس بھی لے کر گیا، خود بھی دیندار آدمی ہے.
لیکن انہوں نے بھی کہا کہ بھائی آپ خوابوں کی بنیاد پہ فیصلے نہ کرو، خواب تو شیطان بھی ڈالتا ہے، جی جی، آپ کو تنگ کرتا ہے، شیطان کا کام ہی یہی ہے، ایسے ہی رشتے بالکل۔ توڑوائے، بھائیوں میں جھگڑے ڈلوائے، مسلمانوں کو تفرقہ پیدا کرے۔ ہوں۔ لیکن اس بندے نے نہیں مانی، اس رشتہ توڑ دیا کہ مجھے خواب آ رہا ہے، مجھے بار بار خواب آ رہا ہے۔ اچھا شیخ، یہ خواب رشتہ کی بات آ گئی درمیان میں، بس ضمناً ایک چھوٹی سا سوال آپ کہہ لیں کہ یہ جو ہمارے ہاں استخارہ بھی کرتے ہیں نا، تو استخارے کا خواب سے کوئی تعلق ہے کہ است- استخارہ کسی نے کیا تو اس کو پھر خواب آئے گا؟ استخارے کا خواب سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں ہمیں استخارہ کا کہا کہ اذا ہم احدکم، ہوں جب بھی تم میں سے کوئی کسی کام کا فیصلہ کر لے تو آپ نے کہا استخارہ کرو، جی جی آپ نے کہا اس طرح کرو، ہوں کہیں بھی خواب کا، نیند کا، رات کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ صرف یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بھی تم میں سے کوئی کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لے ہوں تو اس کو کیا چاہیے؟ فلیئر کا رکعتین من غیر الفریضہ، جی، اس کو چاہیے کہ وہ فرض نماز کے علاوہ دو دو رکعت پڑھے، رکعت پڑھے، صحیح بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ استخارے کی دعا ہے استخارے کی ساری۔ دعا پڑھے۔ اتنی شاندار دعا ہے ماشاءاللہ۔ ہاں جی، ایسے ہی ہے۔ تو یہ طریقہ، ابھی آپ فجر پہ پڑھیں، ظہر پہ پڑھیں، عصر پہ پڑھیں، کہ دن کے کسی بھی ٹائم پڑھیں، جی جی، بلکہ اس پہ علماء کا اختلاف ہے کہ کیا ہم اس کو عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی ہے جی۔ کیا ہم اس کو سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں فجر کے جی بعد؟ جی تو جی، کئی علماء کہتے ہیں چونکہ یہ سبب ہی ہے، ہاں جی، یعنی ایک سبب کے تحت کوئی نماز ہے تو وہ پڑھ پڑھ سکتے ہیں، سکتے کچھ ہیں ایسے کہتے ہی۔ ہیں کہ نہیں نہ پڑھیں، یہ مناسب نہیں ہے، جب منع ہے تو پھر منع ہے، ہاں جی، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں، کیا فرق پڑ رہا ہے؟ جی 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 جی، تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور لیکن اللہ رحم فرمائے اتنا لوگ اس کے غلط کانسیپٹ میں چلے گئے، اور اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں جو میں چاہوں گا کہ میں نشاندہی کروں۔ جی جی، ایک بات اس میں یہ بڑی اہم ہے کہ لوگوں نے نا اس استخارے کو اپنے جھوٹ بولنے کا ذریعہ بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ کے گھر میں کوئی رشتہ آیا اور آپ نے انکار کرنا ہے، آپ نے فوراً کہا جی استخارہ صحیح نہیں ہے۔ ہوں پہلی بات تو استخارہ آتا ہی نہیں ہے، یہ کوئی اللہ رحم فرمائے کوئی ٹکار تھوڑی ہے، یا کوئی ہاں نیند جی ہاں، تھوڑی ہے، یا کوئی چیز تھوڑی جو آئے گی۔ جی ایسے ہی بھائی استخارہ تو اللہ کے نبی کرنا فرما رہے ہیں اذا ہم احدکم، یعنی الفاظ میں غور، جب تم کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کر لو، ہاں جی، اب تم صرف اس کو فون کر کے ہاں یا یس کرنے سے پہلے یہ دو رکعت تو دعا پڑھ کے کر لو، ایسے ہی، تم نے اللہ کے حوالے کر دیے فیصلے۔ ہاں جی، اللہ سے خیر طلب کر ہاں لی تم نے ہاں، جی، کہ بس ٹھیک ہے اللہ جو بھی ہوگا، میں نے تو اپنا کام جو کرنا تھا، سوچنا تھا، سمجھنا تھا، وہ کر لیا۔ تحقیق کرنی تھی، کر لی، بس اب آپ جانے، آپ کام جانے، جس ڈائریکشن پہ آپ لے جائیں گے میں راضی ہوں، الحمد للہ۔ کیونکہ آپ عالم الغیب ہیں، میں نہیں ہوں۔ اور دوسرا سے معاملہ یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا آپ کیا یہ معاملہ ہے کہ نہیں، ہمارے یہاں تو یہ بہت بڑا بزنس ہے، آپ دوسروں سے استخارہ کراتے ہیں۔ ہماری گلی میں نے چند دن پہلے، معذرت آپ کی بات درمیان میں رک گئی، گلی میں نا وہ درزی بیٹھا ہوا ہے، وہ نیا نیا کوئی درزی آیا ہوا ہے، تو باہر اس نے بڑا سارا ایک پیپر بھی لگایا ہوا ہے نا، استخارہ سینٹر یہاں پہ شرعی طریقے کے مطابق استخارہ بھی کروایا جاتا ہے وہ درزی، لیکن ساتھ میں استخارہ بھی کر رہا ہے۔ تو یہ بھی بات غلط ہے، یعنی جو جی بھی کنسرن لوگ ہیں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، ویسے تو ہم نے استخارہ خالی شادی کے موقع پہ رکھ لیا ہے، یہ جی، استخارہ آپ، اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ بھئی کوئی بھی کام ہو، ہوں قابل ذکر کوئی بھی کام ہے، اس کے لیے استخارہ کرو۔ تو اگر رشتے کا معاملہ ہے تو ماں کر لے، باپ کر لے، بیٹی جس کا رشتہ ہے وہ کر لے، کوئی بھی ہوں، کر لے، کنسرن آدمی جو ڈائریکٹ کنسرن ہے، اس سے تعلق ہے اس کا، اس معاملے سے، وہ کرے، اور بتا صحیح، دے گھر والوں کو کہ بھی میرا، اگر پھر بھی گھبراہٹ ہو رہی ہے تو آپ دوبارہ پڑھ لیں اللہ سے دعا، صحیح وقت بات، لے لیں پھر دوبارہ کر لیں۔ دوبارہ کر لیں، ایسے ہی ہے۔ اچھا شیخ، یہ ہم نے اچھے برے خواب کے حوالے سے بات بھی کر لی۔ اچھا، ایک قرآن میں ایک لفظ آتا ہے اضغاث و احلام، یہ کس طرح کے خواب ہوتے ہیں؟ بعض لوگوں سے میں نے سنا ہے جی کہ اضغاث و احلام ہے یہ والے، یہ کس طرح کے خواب ہوتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی تھوڑا آڈینس کو بتائیں، ہماری جو ناظرین ہیں۔ اچھا جی، جو اضغاث و احلام ہوتے ہیں، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ خواب جو بالکل واضح نہیں ہوتے، ہوں اور آپ کے سامنے مختلف اشارے ہوتے ہیں، جیسے سورہ یوسف کے اندر جی جی عزیز مصر کو آیا تھا، اور پھر اسی طرح ان دونوں قیدیوں کو بھی آیا تھا جو ان کے ساتھ تھے، جی جی، کہ سر میں پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ہاں جی، 7 گائے وغیرہ۔ تو اس میں جو ہے وہ، دیکھیں شریعت ہمیں منع نہیں کر رہی کہ آپ تعویل نہیں کر سکتے صحیح یا بات ہے، تعویل نہیں کرا سکتے، منع نہیں کر رہی، ایسے ہی جی، لیکن شریعت اس کو پسند بھی نہیں کرتی۔ ہوں شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی خواب خواب ہوتے، جو ہونا ہے وہ ہوگا، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہوگا، صحیح بات ہے جی، لیکن اگر تم ان خوابوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو اس میں کئی نقصانات ہیں، ایک تو تمہارے اوپر پریشان رہو گے، ہوں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، ایسے ہی، بالکل تو ایسے تمہاری جو ذہنی کیفیت ہے نا وہ وہ بہت خراب ہو جائے گی۔ منتشر رہے گی ہر ٹائم، جی جی، دوسرا یہ کہ اس کے ذریعے
یہ ایک نیا کاروبار، نئی انڈسٹری جو آج ڈیولپ بھی ہو گئی ہے ہمارے جی، جی۔ ملکوں میں، وہ جو ہے وہ بن جائے گی۔ جی، جی۔ اب باقاعدہ جی خوابوں کی تعبیر بتانے کے سینٹرز کھلے ہوئے ہیں، پروفیشنلز ہیں، فیس لے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ کام نہ اس طرح کیا جانا چاہیے ہوں، اور نہ ان کے پیچھے لگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب برے خواب آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا خواب بھی آئے کہ یہ جو خواب ہوتے ہیں اللہ رجلی طائر، جی، جی۔ یہ پرندے کے پر کی طرح پر ہوتے ہیں، یہ تمثیل ہے کہ جی۔ یہ تم اس کے پیچھے جاؤ گے واقع ہو جائے گی، تم ہر وقت پریشانی میں لگے رہو گے، تو ان کے ایسے ہی۔ پیچھے نہ جاؤ۔ اچھے خواب بھی آئے تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ فلا تحدث ہوں، به الا حبیبا او لبیبا، ہوں، اگر یہ بھی کسی کو بتانا ہونا تو صرف ایسے شخص کو بتائیں اس میں دو یا دونوں میں سے کوئی ایک صلاحیت ہو، صلاحیت ہو صفت ایسے ہو۔ ہی۔ جی، جی، نمبر ایک، وہ حبیب ہو، بہت ہی محبت کرنے والا ہو تم سے، صحیح بات ہے۔ کیونکہ اگر وہ جلنے والا ہوگا تو وہ تو کوئی ایسی نظر بات بھی لگائے گا، الٹی سیدھی بات بھی کرے گا، تمہارے پیچھے کچھ اور کرے گا۔ اور صحیح، لبیب وہ اولو الالباب، عقل عقل والے والے ہوتے ہیں۔ سمجھدار بندہ۔ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں ایک بات بڑی اہم سمجھنا ضروری ہے کہ دیکھیں یہ جو خوابوں کی تعبیر کا جو علم ہے نا، جی، جی، یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہابی ہے۔ صحیح بات ہے۔ کسبی سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں سیکھ نہیں اب سکتے، یہ محنت کوئی کریں گے 4 تو 8 6 کتابیں نہیں ہیں کہ آپ نے یہ پڑھ لیں ہوں، تو ہوں، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ اگر گائے نظر آئے گی تو یہ ہوگا، پانی نظر آئے گی تو یہ ہوگا، سمندر نظر آئے گا تو یہ ہوگا، آگ نظر ہوں، آئے گی، ہوں، نہیں۔ یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہابی اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے یہ۔ صحیح بات ہے۔ یہ اللہ کسی شخص کو صلاحیت دے دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات میں آپ کو اور ایکسپلین کروں یوں کہ مثال کے طور پر میں کراچی میں رہتا ہوں، ہمارے ہاں سمندر ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہوں، گھر کے پاس ہے، کبھی بھی بعض اوقات وہاں سے کسی کام سے گزر ہو سمندر نظر آتا ہے، کبھی موڈ ہوتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد ڈرائیو کر کے ہم ہاکس پہ پہنچ جاتے ہیں، ہوں، سمندر پہ ہٹ پہ رہتے ہیں، رات بھی گزار لیتے ہیں، دن بھی گزار لیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، 2 4 گھنٹے گزارتے ہیں، چائے شائے پیتے ہیں، دوستوں بیٹھ کے آ جاتے ہیں فیملی کے ساتھ۔ بالکل تو صحیح۔ ہمارے لیے سمندر تصور ڈفرینٹ ہے، آپ ملتان میں رہتے ہیں، ہاں، ہمارا آپ بھی کے لیے سمندر کا بالکل ڈفرینٹ ہے، ہوں، ہمارے لیے کراچی میں بارش کا تصور ڈفرینٹ ہے، لیکن آپ کے ان علاقوں میں زراعت ہوتی ہے، وہاں بارش کا تصور بالکل ڈفرینٹ ہے۔ ہوں، ایسے ہی تو میرے اور آپ کے لیے یہ دونوں چیزیں الگ سگنیفیکنس رکھتی ہیں، تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ جو ایک بڑی مشہور کتاب ہے نا، کیا نام ہے ان کا، تعبیر الرؤیا جی تعبیر الرؤیا، ابن ابن سیرین۔ سیرین جی، رحمہ جی، اللہ کی پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ان سے غلط منسوب کی گئی ہے، اچھا یہ ان یہ کی ہے ان ہی کی نہیں۔ ہے نہیں، یہ بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے۔ ہوں، اور اس کتاب کو بھی آپ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ کتاب خدا اگر آپ یہ پڑھ لیں سمجھ لیں تو آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم آ جائے گا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اسی لیے اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے اس نے خواب پیش کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے، میں اس کی تعبیر کرنا چاہتا ہوں۔ ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کرو۔ جب انہوں نے اس کی تعبیر بیان کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی نے اللہ تو علیہ وسلم۔ کچھ تم نے صحیح کہا اور کچھ تم نے غلط کہا۔ ہوں، اب تقوی، علم، حلم، اللہ کے نبی سے تعلق، کیا چیز نہیں تھی ان کے پاس، صحیح بات ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کچھ صحیح کچھ کچھ صحیح غلط۔ ہوں، تو لہٰذا کسی کے پاس یہ اتھارٹی یا یہ کوالیفیکیشن ڈگری نہیں ہے کہ اس کی تعبیر صحیح ہوگی۔ ہوں، اس لیے میں نے کہا کہ پہلی بات تو خوابوں کی سچ ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہوں، پھر جو تعبیر کر رہا ہے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، صحیح بات ہے۔ وہ ایک خیال پیش کر رہا ہے، اس کو کون صحیح غلط ثابت کرے گا موجود نہیں ہے۔ کوئی کرائٹیریا نہیں وہاں بھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، ہے۔ اللہ تعالیٰ جی، کسی کو یہ علم دے دیتے ہیں، لیکن اگین اگر کوئی تعبیر کر بھی دے تو آپ پھر بھی 100% نہیں کہہ سکتے کہ دس از اٹ، ہوں، یہ سچ ہے، یہی حق ہے، نہیں، حق اللہ صرف اللہ کو ہی معلوم ہے۔ تو یہ وہابی علم ہے، یہ کسبی علم نہیں ہے۔ صحیح اور بات۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت بھی دی، کچھ کو مشہور ہیں کہ بھئی یہ خوابوں کی بڑی اچھی تعبیر کہتے ہیں، ابھی بھی کچھ لوگ مشہور ہیں، جی، جی، ایسے ہی۔ اور پہلی ان کی کوالٹی یہ ہوگی وہ دکان نہیں کھولیں گے، ہوں، پہلی کوالٹی ہوگی دکان نہیں کھولیں گے اللہ اپنی۔ کے لیے بتایا سارا ہاں کچھ جو کوئی آیا، کوئی پیچھے لگ گیا، کسی نے پوچھا تو بتا دیں گے، ہوں، اللہ نے صلاحیت دی ہوتی ہے، لیکن اگین ذہن میں رکھیں کہ یہ 100% تصدیق کوئی نہیں کر سکتا کہ جو تعبیر ہے بالکل حق اور سچ ہے، یہ اللہ ہوں، بہتر جانتے ہیں۔ صحیح بات ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے اس کو کبھی پروفیشن نہیں بنایا، ہوں، اور کبھی آپ کو نہیں ملے گا جی فلاں کا پتہ تو چلے گا وہ حافظ ہے، وہ محدث ہے، وہ مفسر ہے، جی، جی، وہ فقیہ، یہ نہیں پتہ چلے گا کہ وہ وہ معبر معبر ہے، ایسے ہی جی۔ ورنہ یہ بھی ایک بہت بڑا کام تھا۔ ہاں جی، لوگ خواب تو شروع سے آ رہے، لوگ اللہ کے نبی کے زمانے سے بھی آ رہے، اس سے پہلے بھی آتے تھے، آج بھی آ رہے، جی، اور شاید قیامت تک آتے رہیں گے۔ ایسے ہی ایسے تو لہٰذا تعبیر کے بارے میں یہ ذہن میں بات ہمارے رہنی چاہیے کہ کوئی بھی تعبیر کر لے،
حق اور سچ کی تصدیق کوئی نہیں کر سکتا، یہ اس کا خیال ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں کیا ہوگا۔ یعنی ہم اس کو اس طرح سے خلاصہ بھی کر سکتے ہیں کہ تعبیر اولًا تو کوشش کی جائے کہ بندہ چھوڑ پوچھے ہی دیں، نہ، بس اللہ تعالیٰ پہ توکل کر لے اور اللہ سے دعا کرے بالکل، جو اس کو آیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر پوچھنی ہے تو کسی ایسے بندے سے پوچھے جس کے بارے میں اس کو مکمل پتہ ہو، حلم والا ہے، تقوی والا ہے اور کچھ نہ کچھ یہ اس کے جو پاس علم حبیب ہے اور کہ لبیب، حبیب اولو ابھی الالباب، بڑا عقل، بڑا عقل والا میچور، بڑا سمجھدار، اور میرا سنجیدہ، قریبی میرے ساتھ سچ محبت رکھنے والا۔ ہاں، جی، جی، جی۔ تو یہ اگر چیزیں ہوں تو پھر بندہ کسی سے وہ پھر بھی اس کے اوپر بنا بہرحال نہیں کیا جا سکتا۔ تو سادہ لفظوں میں پھر بچنا ہی چاہیے ہر اعتبار سے بالکل بچنا جتنا چاہیے۔ بھی مجھے بچے۔ تو کوئی آ کے کہتا ہے جی، کہ جی۔ شیخ آپ تعبیر کرتے ہیں؟ میں کہا میں نہیں کرتا۔ کہنے لگے کون کرتا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم کون کرتا ہے، لیکن خدا کے واسطے آپ کو اگر پتہ بھی چل جائے گا تو آپ کیا کریں؟ مثال دو، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ ہوں، 1 مہینے بعد مرنے والے ہیں، ہوں، اگر اس نے یہ تعبیر کر دی اب کیا ہوگا؟ ہاں جی، اب بتائیے آپ، پھر 1 مہینہ پہلے تو مار ابھی دیا تیاری کر لو۔ بھائی مرنا 1 مہینے، میں تم سے کہتا ہوں تم اگلے گھنٹے مر سکتے ہو، تم اگلے ہوں۔ منٹ مر سکتے ہو، ابھی کر لو۔ تو چھوڑیں اس کو، جو ہونا ہے وہ ہوگا۔ آپ پازیٹیو رہیں، پازیٹیو سوچیں، اللہ سے خیر مانگیں اور آگے بڑھیں۔ اچھا شیخ مجھے نا میں اپنی آپ کو بات بتاتا ہوں، مجھے نا ایک بار شوق ہوا کہ یار یہ تعبیر جو ہے نا یہ خوابوں کی تعبیر کا علم ہونا چاہیے۔ بات آپ کی صحیح ہے 100% کی ورنہ 4 کتابیں شتابیں پڑھ کے تو اس کی تعبیر کا علم نہیں آتا۔ میں نے کوشش کی تو ان دنوں میں نئے واٹس ایپ گروپ کا نا وہ سلسلہ اسٹارٹ ہوا تھا تو کسی نے مجھے واٹس ایپ گروپ میں ڈال دیا جی کہ خوابوں کی تعبیر کرنی۔ اچھا اب وہ یعنی ایسے نہیں تھا کہ ڈائریکٹ وہ مین گروپ میں ڈال دیا جائے، وہ 3-4 لوگوں کا الگ سے گروپ تھا، وہاں پہ خواب آتا تھا، اس کی تعبیر کی جاتی تھی، پھر وہ آگے بھیج دیا جاتا تھا۔ اب میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ میں نے 1-2 بار تعبیر کی تو تعبیر کا وہ جو میسج تھا وہ آگے فارورڈ ہو جاتا تھا گروپ میں اور اس کو مینشن کر دیا جاتا تھا کہ جناب یہ آپ کی تعبیر ہے خواب کی، یا اس کو پرسنل بھیج دیا جاتا۔ جس کو خواب کی تعبیر بتائی ہے نا اس کو اگلے دن پھر خواب آ گیا، اس کو پھر بتائی ہے اس کو اگلے دن پھر خواب آئے اور مجھے 1 مہینے کے اندر میری جو ذہنی کیفیت تھی نا وہ تھوڑی تبدیل ہو گئی۔ یقین کریں کہ مجھے خود ایسے عجیب و غریب خواب آتے تھے یہ چیزیں سوچ سوچ کے کر کے دیکھ کے اور سن کے کہ میں نے اس سے معذرت کی۔ وہ جو بھائی تھے وہ بڑے اچھے ہمارے قریبی شیخ ہیں، میں نام نہیں لیتا ان کا، تو میں نے ان سے کہا جی شیخ صاحب یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، آپ کی مہربانی میں گروپ لیفٹ کر رہا ہوں، آپ کسی اور معبر کو ڈالیں، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس کے لیے تو بہت زیادہ وہ بندے کے پاس نا کوئی چیزیں ہونی چاہیے، کوئی ذہنی طور پہ اس کی وسعت، حبیب لبیب محبوب اور ہر طرح کی چیزیں، پھر شاید وہ کر سکے، ورنہ عام بندے کا کام ہے ہی نہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں، آخری بات انشاءاللہ خواب کے حوالے سے آپ کوئی ایسی نصیحت جو سب کے لیے فائدہ مند ہو خوابوں کے اعتبار سے، وہ آپ کیا کرنا چاہیں گے ناظرین کو؟ دیکھیے خواب کے حوالے سے میں کہوں گا کہ خواب آپ کو آئیں گے اور آتے رہیں گے، لیکن ان خوابوں کو آپ سیریسلی نہ لیں۔ یہ ہوں، خواب ہے، نہ یہ ریالٹی ہے، نہ ان کے صحیح غلط ہونے کی کوئی گارنٹی ہے۔ ہوں، تو لہٰذا اپنے آپ کو پریکٹیکل عملی زندگی میں رکھیں۔ کبھی بھی زندگی میں خواب کی بیسس پہ کوئی فیصلے نہیں کیجیے گا، کبھی بھی نہیں کیجیے گا۔ ہوں، جتنا آپ اس ڈائریکشن میں سوچیں گے اتنا آپ کی زندگی پریشان ہو جائے گی، صحیح بات ہے۔ کیونکہ آپ کو ہر وقت خیالات آتے رہیں گے، اور پھر جب یہ آپ اس چکر میں پڑ گئے نا، ہوں، پھر تو خوابوں کی وہ لائن لگے گی اور شیطان آپ سے ایسا کھیلے گا ہوں، کہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ہوں، ہر وقت ایک فکر پریشانی، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ اور تخیلات میں لے جائے گا آپ ہاں، کو ہر ٹائم۔ آج جو ہوگا وہ اللہ کے اذن سے ہوگا۔ اگر اللہ کے آپ قریب ہیں صحیح اور بات ہے، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا صحیح سکتا، بات اور ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تکلیف لکھی ہے اور اس میں آپ صبر کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو آپ کے لیے اجر بن اجر جائے ہے گی۔ انشاءاللہ بإذن اللہ۔ لہٰذا خوابوں کے نہ پیچھے لگیں، میں تو بہت اسٹرکٹلی کہوں گا، نہ خوابوں کی تعبیر کے پیچھے لگیں، جو ہے چھوڑ دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہوں، جو ہونا ہے وہ ہوگا، آپ کی تعبیر کرنے سے رکے گا نہیں وہ، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہونا ہے۔ صحیح تو بات لہٰذا ہے۔ پازیٹیو رہیں، پازیٹیو سوچیں، اچھی زندگی گزاریں اور آگے بڑھیں۔ بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیرن۔ استاد کاشف نسیم دلکشا کے ساتھ ماشاءاللہ ہماری حافظ اللہ ان کے ساتھ بڑی اچھی مزیدار گفتگو چل رہی تھی۔ خواب کا ٹاپک بھی ایسا ہے کہ اس کو ہم جتنا کھینچنا چاہیں کھینچ سکتے ہیں، باتیں کرنا چاہیں، اگر چند خواب ہم یہاں پہ رکھ کے ان کی تعبیر کے حوالے سے بات کر لیتے تو کافی ٹائم گزر جاتا، لیکن انہی باتوں کے ساتھ اور خلاصتاً میں کہوں گا کہ جو شیخ نے بیان کیا کہ خواب مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ان کو حقیقت نہیں بنانا چاہیے، ان کے اوپر بنا نہیں کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے، تعبیر کے حوالے سے کوشش کریں کہ نہ پوچھیں، اور اگر پوچھنی ہے تو کسی حلم والے بندے کے ساتھ، محبت رکھنے والے اور لبیب قسم کے بندے کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے۔ تو انہی باتوں کے ساتھ ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔